السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، نیدرلینڈ کون کون جانا چاہتا ہے، وہ بھی ورک پرمٹ کے اوپر؟ اور ورک پرمٹ جو ہے یہ فری کا ورک پرمٹ ویزا ہے، جس کو ریزیڈنٹ پرمٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نئے سال میں 2025 میں 2025 میں بہت ساری کنٹریز جو ہیں یورپین کنٹریز ورک پرمٹ ایشو کر رہی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بہرحال جن لوگوں کو خواہش ہے، جو خواہش رکھتے ہیں، نیدرلینڈ جس کو ہالینڈ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ یہ بہت ساری ویکنسیز جو ہیں وہ آئی ہیں۔ دو قسم کی ویب سائٹس میں دے رہا ہوں جو کہ آؤٹ آف شینگن لوگوں کے لیے ہے، آؤٹ آف یورپ لوگوں کے لیے ہے، دونوں ویب سائٹس۔ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر تھوڑا کم سکل ہے، جس کے پاس یا سکل نہیں ہے، یعنی کہ اگر ویئر ہاؤس میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ کوئی سکل نہیں کہلاتا۔ اگر کوئی نارمل چھوٹی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو وہ سکل نہیں کہلاتا۔ ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو کہ ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور ہو، اس کو سکل میں لایا جاتا ہے، اس کو سکل کا نام دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہیوی ڈیوٹی لائسنس ہے۔ اور اگر آپ نے نیدرلینڈ کے اندر ڈرائیونگ کرنی ہے ہیوی ڈیوٹی، تو آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہونا چاہیے، کیونکہ یورپ کے اندر، خاص طور ان کنٹریوں کے اندر، کوئی دوسری کنٹری کا لائسنس جو ہے وہ نہیں چلتا۔ شنگن کا لائسنس چلتا ہے، یا پھر آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہو جو کہ آپ کو 6 منتھ کے اندر اندر چینج کرانا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل لائسنس جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی بھی کنٹری کا لوکل لائسنس ہے تو اس میں مشکل آتی ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو سکول کرنا پڑے گا، تھیوری کرنی پڑے گی، پریکٹیکل کرنا پڑے گا، جو کہ اس ٹائم پہ نارمل لائسنس، چھوٹے لائسنس جو کہ گاڑی کا لائسنس جس کو کہا جاتا ہے، اس کا خرچہ کم سے کم 4000 یورو ہے، اور ہیوی کا جو خرچہ ہے وہ کافی زیادہ ہے، وہ 7 سے 9000 یورو آ جاتا ہے ہیوی ڈیوٹی لائسنس کا۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے ڈرائیونگ کرنی ہے ہیوی ڈیوٹی، تو ان کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہونا ضروری ہے، اور وہ پھر ڈرائیونگ کا ہی اپلائی کریں ویزا۔ اپلائی آپ نے خود کرنا ہے، کسی کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فری میں جو ہے یہ جاب لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہی جو کہ آئی ٹی سیکشن کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جابس ہیں، انجینئر کے لیے بھی جابس ہیں، جتنے بڑے سکل ہیں ان کے لیے بھی جابس ہیں، وہ بھی اپنا اپلائی کر سکتے ہیں اسی ویب سائٹ سے۔ آپ ڈسکرپشن میں جائیں گے تو 2 ویب سائٹس ملیں گی آپ کو۔ ایک ہوگی کوئی جو کہ جن کے پاس بہت اچھے سکل ہیں ان کے لیے ہے، اور ایک ہیں جن کے پاس ہلکے قسم کے سکل ہیں، یعنی کہ ویلڈر ہے کوئی، یا پلمبر ہے، اس قسم کے، کارپینٹر ہے، موٹر مکینک ہے۔ یہ بھی سارے اسی آپ کو ویب سائٹ کے اندر جو ہیں یہ ساری چیزیں ملیں گی، آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو جو کہ بتایا گیا ہے کہ کافی سارے لوگوں کی یہاں پہ ضرورت ہے نیدرلینڈ کو، اور واضح طور پہ بھی کہا گیا، اور میں بھی بذات خود بھی میں کہتا ہوتا ہوں کہ جیسے ہی کوئی اس قسم کی ویڈیو آپ کے سامنے آیا کرے تو آپ فوری طور پہ اپلائی کیا کریں، آپ لیٹ مت ہوا کریں۔ لیٹ ہو جاتے ہیں تو ویکنسیز ختم ہو جاتی ہیں، جب ویکنسیز ختم ہو جاتی ہیں تو پھر
ویب سائٹس کو بند کر دیا جاتا ہے، پیچھے سے کمپنی جو ہے وہ بند کر دیتی ہے، کیونکہ ان کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ اپلائی کر دیا کریں۔ جو بھی آپ کے پاس سکل ہے، اگر تو آپ کے پاس 4-5 قسم کے سکل ہیں تو سب ایک ہی جگہ پہ مت کیا کریں، ان کو علیحدہ علیحدہ جو آپ کی سی ویز ہیں ان کو سینڈ کیا کریں، تو اس میں چانسز جو ہیں آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پہ ایک ہی سی وی کے اوپر اگر آپ جب ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس 4 سکل ہیں یا 5 سکل ہیں، تو بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ کہتی ہیں یہ فیک ہے، اس کی ایج اتنی نہیں ہے جتنے اس نے سکل لکھ دی ہیں۔ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یورپین سٹائل میں جو ہے وہ آپ کی سی وی ہونی چاہیے۔ سیلری نیدرلینڈ کی بہت اچھی سیلری ہے، شینگن کنٹری میں آتا ہے نیدرلینڈ، اس کے جو بارڈر لگتے ہیں، جرمنی بارڈر لگتا ہے اس کا، بیلجیم لگتا ہے، فرانس لگتا ہے اس کو، اس کے بعد آگے جا کے پھر جو یو کے کی سی ہے وہ لگتی ہے اس کو۔ بہت خوبصورت کنٹری ہے۔ یہ جو جابس ہیں یہ آپ کو امسٹرڈم میں بھی مل سکتی ہیں، روٹرڈائم میں بھی مل سکتی ہیں، اسی طرح جو چھوٹے شہر ہیں ان کے اندر بھی آپ کو اس کی جاب جو ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ یہ جو نیدرلینڈ کا ریزیڈنٹ پرمٹ ہے یا ورک پرمٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ سٹارٹ میں ہی آپ کو 4 سال کا ملے گا۔ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ 1 سال کا دیتی ہیں، کچھ کمپنیز جو ہیں وہ 2 سال کا دیتی ہیں، لیکن نیدرلینڈ کی یہ والی جو کمپنیز ہیں یہ 4 سال کا سٹارٹ میں آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ دے گی، ریزیڈنٹ پرمٹ دے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کا کام اچھا ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو آگے ایکسٹینڈ کریں گے آپ کا ویزا۔ تو جتنی بھی یہ کنٹریز ہیں، جتنی بھی کنٹریز جو ہیں ورک پرمٹ ایشو کرتی ہیں، تو اگر آپ کا ٹائم پیریڈ اچھا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کام کرتے ہیں، اور کام میں جب کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکس بھی جاتا ہے، اور جب ٹیکس جاتا ہے گورنمنٹ کو، اگر تو آپ وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے تاکہ آپ کا سارا تمام کا تمام ٹیکس آپ کو ریٹرن کیا جائے، تو آپ اپنی ہوم کنٹری جا سکیں۔ اگر آپ نے اپنی ہوم کنٹری واپس نہیں جانا ہوتا تو پھر آپ پی آر اپلائی کرتے ہیں، تو وہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے، اس کی آپ کو پھر پینشن ملتی ہے۔ آپ کی جب ایج ہو جاتی ہے، جتنی ایج ریکوائرڈ ہے اتنی ایج اور اتنا ٹائم، مطلب اتنا آپ کا ورک پیریڈ جو ہے، ورک کے ایئر جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ پینشن دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے پینشن نہیں لینی، آپ نے پیسہ ہی اپنا لینا ہے، تو پھر آپ کو کنٹری چھوڑنا پڑتی ہے، آپ کو لکھ کے دینا پڑتا ہے جی اس پینشن والے محکمے کو کہ جی میں یہ کنٹری چھوڑ رہا ہوں، تو لہٰذا میری پینشن جو ہے مجھے واپس کی جائے۔ پھر جتنی کٹی ہوتی ہے آپ کی پینشن وہ آپ کو واپس مل جاتی ہے۔ اور نیدرلینڈ کا بڑا اچھا قانون بھی ہے، اور اس کی جو پینشن ہے وہ بھی زیادہ بنتی ہے، کیونکہ سیلریز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ کم سے کم جو ہے منیمم سیلری اس کی 2000 ہے، 2200 سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اس کی سیلری، مطلب ایک نارمل ورکر کی۔ ہاں اگر آپ کے پاس اچھا سکل ہے تو اس حساب سے آپ کی سیلری جو ہے وہ اچھی ہوگی۔ کچھ کمپنیز جو ہے وہ آپ کو اکوموڈیشن دیتی ہے، کچھ کمپنی آپ کو اکوموڈیشن نہیں دیتی۔ جہاں تک فوڈ کی بات آتی ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ فوڈ اپنا ہی بنایا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کا فوڈ نہیں کھا سکتے۔ تو اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنا فوڈز بناتے ہیں۔ اگر تو آپ کو یہ 4 سال کا ریزیڈنٹ پرمٹ مل جاتا ہے تو اس میں سہولت بھی ایک دی گئی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں، لیکن فوری طور پہ نہیں، کم سے کم 6 مہینے کے بعد، 6 منتھ کے بعد آپ اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ وہ اکوموڈیشن ان کی اکوموڈیشن میں رہ رہے ہیں تو وہ اکوموڈیشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ہوتی ہے، آپ کی فیملی کے لیے نہیں ہوگی، لہٰذا آپ کو اپنی فیملی کے لیے علیحدہ سے رینٹ پہ گھر لینا پڑے گا جہاں پہ آپ
اپنی فیملی کے لیے اپلائی کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔